تھے دنیا حضور پاک کو پہچانتی تھی. ہم حضور کی تعریف کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہماری تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے میں کوئی اضافہ کرے گی، بلکہ ہمارا تعریف کرنا ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. ایک شاعر نے نبی علیہ السلام کے لیے کئی اشعار لکھے تو کسی نے اسے کہا کہ تو نے تو واہ واہ کر دی، حضور پاک علیہ السلام کو اشعار میں بڑا خراج عقیدت پیش کیا اور حضور پاک کی تعریف تو نے کر دی. اس نے کہا میرے دل میں گمراہی نہ ڈالو، ما ام مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں نے حضور کی تعریف کر کے حضور کو چار چاند کیا لگائے، حضور پاک کے تذکرے نے میرے شعروں کو عزت بخشی. ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کر کے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اضافہ کریں گے، بلکہ ہماری گفتگو کی تعریف ہوگی، ہماری ذات کی تعریف ہوگی، ہماری بات کی تعریف ہوگی، ہماری جماعت کی تعریف ہوگی، ہمارے معاملات کی تعریف ہوگی. وجہ حضور پاک کی ذات. تو میں نے بات کی ہے میرے پاک پیغمبر تو وہ ہیں جن کا ذکر ان کے آنے سے پہلے، میرے پاک نبی وہ ہیں جن کو آنے سے پہلے دنیا جانتی بھی ہے، دنیا پہچانتی بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کیسے جانتی ہے؟ آنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کس طرح پہچانتی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ سے آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں. رب کریم نے اس آیت کے اندر نبی پاک کی تعریف فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے. یہ سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 190 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ابھی حضور پاک دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی نبی پاک دنیا میں نہیں پہنچے تھے. حضور پاک کی آمد سے پہلے جو مسلمان تھے، حضور کی آمد سے پہلے باقی انبیاء کے امتی تھے، حضور پاک کی آمد سے پہلے پچھلے دور کے جو مؤمنین مسلمین تھے، وہ جب جہاد کے لیے جاتے، جنگ کے لیے جاتے، میدان کارزار میں اترتے، میدان عمل میں اترتے، ان پرانے دور کے انبیاء کے امتیوں کی جنگ کافروں کے ساتھ چلتی تو وہ دعا مانگتے، اللہ ہمیں فتح دے دے، اللہ ہمیں کامیابی دے دے، اللہ ہمیں کامرانی دے دے، اللہ ہمیں کامیاب کر دے. اللہ انہیں فتح دیتے. اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے میں انہیں فتح کیوں دیتا تھا؟ وہ اپنی دعا میں کیا جملہ بولتے؟ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ. حضور پاک سے پہلے وہ لوگ ایک کام کرتے، یستفتحون، حضور کا وسیلہ دیتے اور اللہ سے دعا کرتے، حضور کا واسطہ دیتے، رب کریم سے التجا کرتے، نبی پاک کی بات پیش کرتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے، میرے خالق، میرے مالک، ہمارے اللہ، ہمارے رزاق، تو نے ہمیں پیدا کیا، بے سہارا نہیں چھوڑا. اب ہمارے اوپر جنگ مسلط ہے. جو آخری دور میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، یستفتحون علی الذین کفروا، اس کے وسیلے سے آج ہمیں کافروں کے اوپر فتح دے دے، کافروں کے مقابلے میں کامیابی دے دے، کافروں کے مقابلے میں کامرانی دے دے. حضور پاک آئے نہیں تھے، حضور کے آنے سے پہلے یہ حضور کا وسیلہ دیتے، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ترتیب یہ ہے، اللہ پچھلی امت کی بات فرمائے، پچھلے مؤمنین کی بات فرمائے، پہلے انبیاء کرام کے امتیوں کی بات پیش فرمائے اور اس پہ تردید نہ فرمائے، اس پہ رد نہ فرمائے، اس پہ انکار نہ فرمائے. وہ امت محمدیہ میں کرنا جائز ہو جاتا ہے، کرنا اچھا ہو جاتا ہے، وہ کام کرنا بہتر ہو جاتا ہے. اگر پچھلی امتوں کا کام غلط ہوتا اللہ تردید فرماتے،
पिछली उम्मतों का काम ये नाजायज होता, रब इनकार फरमाते, गलत कारी वो करते, रब इनके ऊपर मना की आयत उतारते। रब्बे करीम ने मकाम मदह में पेश फरमाया है, मकाम ज़म में पेश नहीं फरमाया। मकाम ज़म का मतलब अल्लाह ताला ने उनकी बुराई बयान की है, नहीं, उनकी इस बात की अच्छाई को अल्लाह ने बयान फरमाया कि पिछली उम्मतों के लोग हुजूर पाक के आने से पहले, ऐलान नबुव्वत मुहम्मदिया से पहले, रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के ऐलान कलमा से पहले अपने नबियों के दौर में जंग के लिए निकलते, वसीला हुजूर का देते, जिहाद के लिए निकलते, वास्ता हुजूर का देते, नबुर्द आज़मा होते, वसीला हुजूर का पेश करते, अल्लाह इन्हें फतह देता। पता चला दो बातें साबित हुई। एक बात यह है कि मेरे पाक नबी का वसीला दे दो, रब कबूल फरमाएगा, हुजूर का वास्ता दे दो, अल्लाह कबूल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी दुआ को तुम्हारे मुकाबिल कबूल करके अता फरमाएगा। और दूसरी बात का पता चला कि दुनिया में लोग आते हैं, आने के बाद पहचाने जाते हैं, आने के बाद तारुफ होता है। ऐसा कोई नहीं है जो आया ना हो तारुफ पहले हो, आया ना हो पहचान पहले हो, आया ना हो तो उसकी जान पहचान और शनासाई इंट्रोडक्शन पहले हो। जी नहीं, पहले आएगा फिर पहचाना जाएगा, पहले आएगा फिर तारुफ कराया जाएगा। इस आयत से दूसरी बात साबित हुई, हुजूर आए नहीं थे, आने से पहले पहचाने हुए, आने से पहले तारुफ वाले, आने से पहले जानो पहचान वाले, आने से पहले शनासाई वाले आए नहीं थे, आने से पहले दुनिया हुजूर से वाकिफ। तभी मैंने बात चलाई कि मेरे पाक पैगंबर वो हैं, मैं तारीफ करूं तो क्या तारीफ में इजाफा करूं, मैं हुजूर पाक की सिफत बयान करूं, सना खाई करूं, नबी पाक की मदहो सनाई खाई करूं, तो मैं क्या कर रहा, हुजूर पाक की तारीफ तो वो कर रहे जिसने इस कायनात को पैदा किया। हाँ, मैं तारीफ करके अपने नामा अमाल को सफेद, अच्छा, बेहतर, भलाई, खैर वाला बनाऊंगा, मेरी जिंदगी बेहतर होगी। हुजूर पाक तो है ही बेहतर, हुजूर पाक तो है ही अफजल। तो मैंने पहली दलील दी, तवज्जो रखना, हुजूर आए नहीं थे, आने से पहले दुनिया जानती। तवज्जो। अब मैं दूसरी दलील आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। रब्बे करीम ने दूसरी दलील, अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के नबी ने दलील पेश फरमाई है अपनी जात के लिए भी, बाकी मामलात के लिए भी, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। तवज्जो रखना, बात को दिमाग से हिलने न देना, नुक्ता यही रखना, आए नहीं थे, आने से पहले तारुफ था। आप कहेंगे कैसे, मुस्तदरक के हाकिम उठाइए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत करदा हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हजरत उमर नकल फरमाते हैं कि जब रब्बे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, हजरत आदम से भूल हुई, रब ने फरमाया इस दरख्त के करीब न जाना, वो चले गए, रब ने जमीन पे उतार दिया, हजरत आदम जमीन पे आए, अम्मा हव्वा जमीन पे आई, कई अरसे तक अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे, अल्लाह ताला से अपनी भूल की माफी तलब करते रहे और रब्बे करीम की खिदमत में ये दुआ करते रहे, मेरा अल्लाह हमसे भूल हो गई, मेरे अल्लाह हमसे जो है ना वो चीज याद न रही, ए अल्लाह हमें माफ फरमा दे। कुरान करीम दुआ को नकल करता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हजरत आदम, अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम यूं दुआएं मांगते, अल्लाह तू ही कामिल, अल्लाह तू ही कादिर, भूल हो गई माफी दे दे, अगर आपने माफी ना दी हम नुकसान उठाने वालों में से बन जाएंगे। दुआएं जारी, इल्तिजाएं जारी, दरखास्त जारी, अर्जी जारी, अल्लाह के सामने राजो नियाज की बातें चल रही थी, दुआओं पे दुआएं शुरू थी, पर रब की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। दुआ होती जवाब ना आता, इल्तिजा होती जवाब ना आता, सवाल होता जवाब ना आता। हजरत आदम यूं मांगते रहे,
میرے پاک نبی فرماتے ہیں، حضرت عمر نے بتایا کہ حضور پاک فرمانے لگے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کے الفاظ میں ایک مزید لفظ بولا جس میں تمہارے یعنی حضور نے فرمایا میرے بارے میں ذکر فرمایا، دعا میں میرا وسیلہ پیش کیا، حضور پاک کا واسطہ دیا، حضور کے محابے سے مانگا۔ کیا مانگا؟ دعا مانگتے ہوئے عرض کرنے لگے اللہ ہم بہت مانگ چکے، آج کے دعا یہ ہے اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھول کی معافی دے دے۔ جب حضور کا ذکر آیا کب؟ ابھی کائنات میں حضرت آدم اور اماں حوا ہے، نہ ابھی انبیاء کی بات ہے، نہ اولیاء کی بات ہے، نہ باقی کائنات کے نظام کی بات ہے، ابتدائے آفرینش۔ دعا میں جب حضور کی بات آئی ابھی تک تو جواب نہیں آتا تھا، لیکن جب بات حضور کی آئی عرش سے رب نے جواب دیا، یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جان رہے ہو؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا کر کے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، مولا جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی یہ بات پڑھ لی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا جب آپ نے بات آپ کی لکھی ہوئی بات میں نے پڑھ لی تو میں اس بات پہ یقین پر آ گیا کہ آپ کے محبوب مخلوق کا نام آپ کے نام کے ساتھ۔ اللہ میں نے انہی کا واسطہ دیا، میرے مولا میری بھول کے معاملے کو اس نبی کے واسطے سے معاف فرما دے۔ اب جواب کیا آیا؟ فرمایا یا آدم غفرت لک، اے آدم ہم نے تمہیں بھول کی معافی دے دی، ہمارا تیرا معاملہ ختم، معافی مل گئی۔ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور یہ بات ذہن میں رکھنا حضور پاک نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ، لما خلقتک آپ کو پیدا نہ کرتا، حضرت آدم کو فرمایا۔ اس حدیث پاک سے کئی باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت آدم فرماتے ہیں اللہ میں نے اس وقت پڑھا، ابھی روح میرے اندر آئی، میں نے سر اٹھایا، اوپر پڑھ لیا، ابھی تو کسی اسکول میں بندہ نہیں گیا، کالج میں نہیں گیا، مسجد میں نہیں آیا، مدرسے میں نہیں آیا، استاذ کے سامنے نہیں پڑھا، الف با تا ثا جیم ہا خا نہیں پڑھا، کیسے پتا چلا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا؟ کیسے پتا چلا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا؟ کیسے پتا چلا یہ اللہ کا نام ہے؟ کیسے پتا چلا یہ رسول اللہ کا نام ہے؟ اور وہ بھی عرش پہ لکھا ہوا، اور یوں پڑھ لیا جیسے پڑھنے کا حق ہو۔ اور آدم علیہ السلام نے ابھی تو کسی سے پڑھا نہیں تھا، کوئی استاذ نہیں تھا، تو کیسے پتا چلا؟ پتا چلا عقیدہ اہل سنت والجماعت اہل حق کا نظریہ ہے، نبی کسی بندے کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کسی فرشتے کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ اللہ نبی کو پڑھاتے ہیں، اللہ نبی کو بتاتے ہیں، اللہ نبی کا معلم ہے، نبی اللہ کا متعلم ہے، اللہ نبی کا مدرس ہے، نبی اللہ کے دربار کا طالب العلم ہے، وہ اللہ سے لیتا ہے، امت کو دیتا ہے، اللہ سے پڑھتا ہے، مخلوق کو پڑھاتا ہے، اللہ سے سیکھتا ہے، مخلوق کو سکھاتا ہے، رب سے سنتا ہے، مخلوق کو سناتا ہے، اللہ سے پوچھتا ہے، امت کو بتاتا ہے۔
इससे पता चला नबी वो है जो डायरेक्ट अल्लाह का शागिर्द है, अभी तो किसी से नहीं पढ़ा था, को गोया डायरेक्ट पता चला तो नबी का ताल्लुक अल्लाह से, अल्लाह का ताल्लुक रसूल। एक मसला और भी निकला, एक तो ये ना, एक इसके अलावा निकला। अजी वो क्या है कि रसूलुल्लाह के तज़किरे हुजूर के आने से पहले अर्शों पर बज रहे थे, इनके अर्शों पे बज रहे थे, तज़किरे वही हो रहे थे। जो मैंने दलील दी है ना, मैं दूसरी दलील देता हूं कि अभी हुजूर आए नहीं है, आने से पहले सरवर कायनात को दुनिया जानती है, तो इस धरती के पहले फर्ज हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और अल्लाह के बाद किसी का तारुफ हुआ तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने तो पैदा फरमाया ना, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, रब का तारुफ हुआ, और उसके बाद जिसका तारुफ हुआ वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा और मर्तबा ये साबित हुआ कि हुज़ूर पाक अभी दुनिया में नहीं आए, आने से पहले अल्लाह ने इनका तारुफ अपने अर्श पे लिख दिया। और मेरे दोस्तों, अगर इससे भी थोड़ा सा आगे चले कि मेरे पाक पैगंबर का जिक्र, मेरे पाक पैगंबर का तज़किरा, मेरे पाक पैगंबर की यादें, मेरे पाक पैगंबर की बातें अल्लाह ताला ने उनके आने से पहले दुनिया को समझाई, बताई, सुनाई। आप कहेंगे कैसे? तवज्जो रखना, किस तरह हुआ इनके आने से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कैसे रहा, हुजूर के आने से पहले हुजूर का तारुफ कैसा था। ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, इस पर कई अंबिया के वाक़यात पेश हो सकते हैं, कई सीरत के वाक़यात इस पे शाहिद अदल पेश किए जा सकते हैं, लेकिन मैं बड़े शार्टली अंदाज में आते आते आपकी खिदमत में हुजूर पाक की आमद से पहले सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुजूर पाक से पहले कुरान करीम ने एक जगह और पेश करते हुए कुरान की आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये पारा नंबर 29 है और अल्लाह ताला ने इस पारा नंबर 28 है, इस पारे के अंदर रब्बे करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किस अंदाज में हुजूर पाक के आने से पहले किया है। यह सूरत नंबर 61 सूरत सफ है, पारा नंबर 28 है, सूरत का पहला रकू है, आयत नंबर 6 है। रब्बे करीम ने हुजूर पाक की आमद से पहले हुजूर का तारुफ, हुजूर पाक की आमद से पहले हुजूर का तज़किरा यूं फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हजरत मरियम के बेटे हैं, उन्होंने ऐलान फरमाया, ए मेरी उम्मत, ए बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हारे सामने ऐलान कर रहा हूँ, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो तौरात उतरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, मैं अल्लाह के नबी उस तौरात की तस्दीक कर रहा हूँ। तो इंजील वाले ने तौरात की तस्दीक की और फिर कुरान पाक को भी ऐसे नहीं छोड़ा, अभी नहीं उतरा था, उस साहिब कुरान नबी का जिक्र करके इरशाद फरमाया व मुबश्शिरा, रब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुना दूं बिरसूल, एक नबी की। वो कौन नबी है? यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद हजरत अहमद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया है। अब इंजील उतरने के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया है अपने दौरे ईसवी में, और इसके 600 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबऊस हुए हैं। अभी हुजूर पाक के आने से 6 सदियों का जमाना रहता था। 6 सदियां पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद, हुजूर की बिअसत, हुजूर के ऐलान नबुव्वत की पैदाइश से 6 सदियां पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत का नाम लेकर या बनी इसराइल कह के 2 ड्यूटियां बताई। एक ड्यूटी पिछली किताब की तस्दीक बताई, एक ड्यूटी हुजूर पाक की आमद का ऐलान फरमाया। मेरी बात का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक के आने से पहले हुजूर पाक का ऐलान किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक की आमद से पहले आपके और मेरे पाक पैगंबर की
آمد کا اعلان کیا ہے، جہاں اور یہ بات باعث فضیلت، باعث رتبہ، باعث مرتبہ، باعث درجہ، باعث حیثیت ہے، وہاں یہ بات بھی مدلل مبرہن ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ میرے پاک پیغمبر ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے ان کا اعلان ہو، آنے سے پہلے ان کے تذکرے، آنے سے پہلے ان کے ذکر، آنے سے پہلے ان کے چرچے، آنے سے پہلے ان کی باتیں یہ بات بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کے اس اعلان جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا تھا اس کا اعلان فرما کے دنیا کو یہ بات بتا دی، اے دنیا کے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہم ترین شخصیت ہے جن کا استقبال ان کے آنے سے پہلے حضرت آدم کے وقت سے شروع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تحت ختم نبوت، نعرہ تحت ختم نبوت۔ میرے دوستو، میں یہاں رک کے دلیل کے بجائے ایک وضاحت کیے دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیوں کیا۔ میں اپنی بات پیش نہیں کر رہا، بڑے کی بات پیش کر رہا ہوں۔ دنیا خطابت میں بڑا نام ہے، مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ اس جگہ کو بیان کرتے ہوئے ایک خطیبانہ نکتہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے حضور پاک کی آمد کے لیے ہی بھیجا تھا، حضور پاک علیہ السلام کی آمد کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا۔ وہ کہتے پتہ ہے کیا مطلب؟ کہتے تفصیل کسی اور وقت سننا، مختصر جملہ بتانے لگا ہو۔ حضرت عیسیٰ کو باقی وجوہات کے لیے تو بھیجا، لیکن حضور پاک کی آمد کے استقبال کے لیے بھیجا، اور جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے بغیر والد کے، دنیا میں تشریف لائے بغیر باپ کے، دنیا میں تشریف لائے حضرت مریم بغیر شادی کے، انہوں نے ان کو جنم دیا۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے استقبال کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجا کہ ان کے ابا کا انتظار نہیں کیا، انہیں دنیا میں بھیجا، اور جب انہوں نے اعلان کر لیا میرے بعد حضور آئیں گے، پھر اتنا جلدی اٹھایا کہ ان کی موت کے انتظار نہیں کیا، آسمان پہ بلا لیا، اللہ واپس بھیجیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد میں مقاصد کے اندر ایک مقصد حضور پاک علیہ السلام کی آمد کا اعلان بھی تھا۔ اب میرے ساتھیوں توجہ رکھنا، میں یہاں رک کر ایک بات کرنے لگا ہوں، بلکہ ایک سوال کرتا ہوں کہ کتنے انبیاء کرام کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرما دے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور وہ حضور پاک کی امت میں سے آئیں گے، دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے، نبی بھی ہوں گے پر ان کی نبوت اپنے دور میں تھی، اب امتی کی حیثیت سے دنیا میں حضور پاک کی دعوت کی تبلیغ کریں گے اور نبی پاک کے دشمن دجال کا قتل فرمائیں گے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ باقی انبیاء کو کیوں نہیں بھیجا گیا، یا حضرت موسیٰ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، صرف حضرت عیسیٰ کی کیوں ہے؟ آخر وہ کیا وجہ ہے جو حضور پاک اور حضرت عیسیٰ میں مشترک اور مماثلت کے معاملے نظر آتے ہیں، باقی انبیاء میں تو نہیں ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں اس شخص کی تحقیق پیش کرنے لگا ہوں جو دارالعلوم دیوبند کی 50 سالہ تاریخ میں محتمم گزرا ہے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے، صدیقی خاندان میں حضرت ابوبکر صدیق کی نسل، قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی نصف صدی تک درجہ اہتمام کے عہدے پر رہے۔ کلمات طیبات، نزول مسیح کی حکمتیں، خطبات حکیم الاسلام، حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ شاہد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نہیں پڑھا، قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کی رسول اللہ سے بڑے تعلق داری کی بات کر رہی ہے۔ کہا جی وہ کیسے، وہ کون سے تعلق داری کی بات ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم کھولیے، سورت انبیاء آیت نمبر 107، رب کریم نے سورت انبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
حضور پاک تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے ان کو بھی رحمت فرمایا. کہا جی وہ کہاں؟ اب توجہ رکھنا جو میں بات پیش کرنے لگا ہوں. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب ایک تنہائی کی جگہ کمرے میں تشریف لے گئیں گھر والوں سے ہٹ کے، تو وہاں چاہتی تھی کہ شاید کچھ وقت بعد میں غسل کر لوں، تو ایک کونے میں گئی. جب تنہائی میں گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے ارد گرد پردہ لگایا. یہ آیت نمبر 16 پڑھنے لگا ہوں، سورت نمبر 20، سورت نمبر 19 سورت مریم کی، رکوع نمبر 2 ہے، پارہ نمبر 16 ہے. رب کریم فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے جبرائیل امین کو حکم کیا آپ جائیے، ہم نے بھیج دیا، وہ چلے گئے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتے نہیں لگتے تھے، انسان لگتے تھے، انسانی شکل میں آئے. حضرت مریم نے دیکھا کہ ابھی تو میں یہاں آئی ہوں، ابھی ہو سکتا ہے کچھ وقت بعد غسل کی تیاری کروں، ابھی تو صرف پردہ لگانے لگی ہوں، یہ مرد کہاں سے آ گیا، یہ انسان کہاں سے آ گیا، اس کا کیا معاملہ اور اس ٹینشن کی کیا جو ہے نا کوئی حل اور کیا معاملہ. تو پریشان سی ہوئی اور انہوں نے انہیں دیکھا تو انہیں کہنے لگی، تھے تو وہ فرشتے پر مرد کی شکل میں تھے. قالت، حضرت مریم نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، مجھے اللہ کی پناہ ہے، تو یہاں سے کہاں گیا؟ ان کنت تقیہ، اللہ سے ڈرنے والا جا یہاں سے، اکیلی خاتون اور تو یہاں گیا. یہ حضرت مریم نے اپنے غیرت کو سامنے رکھ کے بات فرمائی. فرشتے نے جواب دیا قالا انما انا رسول ربک، مجھے دنیا کا نامعلوم مرد نہ سمجھنا، میں تو اللہ کی طرف سے تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. انہوں نے کہا فرشتہ اور میرے رب کی طرف سے ادھر آیا، یوں آنکھوں میں ابھی بات چلی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں تیرے رب کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں، کیوں؟ لِأَهْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ہم پاکیزہ بیٹا، رب نے فیصلہ فرمایا کہ ہم پاکیزہ بیٹا تجھے دینا چاہتے ہیں. حضرت مریم کی حیرت کی انتہا نہ رہی. یار پہلے تو ایک جگہ اکیلے عورتوں کی جگہ میں مرد آ گیا، پھر میں نے کہا تجھے اللہ سے ڈر ہے تو یہاں سے چلا جا، اور وہ کہتے ہیں ڈر کو چھوڑو میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. اچھا تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہو تو اگلی بات عجیب کہ بچہ دے گا تو اللہ کے حکم سے مجھے. تو اماں مریم نے بچے پیدا ہونے کی دونوں صورتیں پیش کی، ایک حلال اور ایک حرام. فرمایا دونوں صورتیں، اور مجھ میں وہ دونوں صورتیں نہیں ہیں. اماں مریم کیا فرمانے لگی؟ فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. دونوں صورتیں پیش ہوئی. کہا میرا بچہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو شادی ہو جائے یا بندہ بدکار ہو. میں بدکار بھی نہیں ہوں اور میں تو شریف ذاتی ہوں، شریف گھر کی شریف خاتون ہوں، اور میری شادی بھی نہیں ہے. ولم یمسسنی بشر، میں میرڈ نہیں ہوں. کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ اماں مریم نے نقل فرمایا اس کی بات پہ کہ اچھا تو اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ کا فرشتہ ہے اور تم میرے بچے کی بات کر رہے، بچہ تو کیسے پیدا ہوگا؟ بدکار بھی نہیں ہوں اور میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، چل یہاں سے. پھر بھی یہی بات تھی کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو فرشتے نے اس بات کرنے کے بعد فرمایا قال کذالک، آپ پریشان نہ ہو، آپ بدکار بھی نہیں ہوگی، آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی، آپ رہے گی کنواری، اللہ پھر بھی آپ کو بچہ دے گا. قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، پریشان نہ رہے، نہ آپ کو کوئی نعوذ باللہ بدکاری کرنی ہوگی اور نہ ہی آپ کی شادی ہونی ہے. قال کذالک، سچویشن ایز اٹ ایز سیم رہے گی. یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو آپ شادی شدہ ہوں گی، نہیں، آپ کنواری ہوں گی اور آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی، بدکار بھی نہیں ہوگی، بچہ پیدا ہو جائے گا. قال ربک، آپ کے رب کا یہ فرمانا ہے ہوا علیہ حین. اگر انسانی دماغ یہ ہے کہ یار بغیر باپ کے کیسے پیدا کیا ہے، بغیر باپ کے کس طرح پیدا کیا، اگر انسانی دماغ یہ اور یہ بات نظر آئے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم پیدا ہو سکتے ہیں، بغیر ماں اور باپ کے اماں حوا پیدا ہو سکتی ہیں، تو ابھی ماں تو موجود ہے نا. تو انسانی دماغ کے مطابق ہوا علیہ حیون، بہت آسان مسئلہ ہے رب پہ، تیرے دماغ کے مطابق. اگر تیرے دماغ میں سوال ہے، ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھنا وہ بچہ فضول پیدا نہیں ہو رہا،
وہ बामकसद पैदाइश लेकर आएगा, बामकसद हयात लेकर आएगा, बामकसद जिंदगी गुजारेगा। उसके मकासद है। मरियम जानती हो उसके मकासद क्या है? वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना। रब्बे करीम ने फैसला कर लिया है वो अल्लाह की कुदरतों की निशानी भी कहलाएगा, अल्लाह की रहमत भी कहलाएगा। ये बात हजरत जिब्राइल ने अम्मा मरियम से की और कह के चले गए। इनका जाना था कि ये उम्मीद से हो गई। अब फहमलत उम्मीद से हो गई, फल्तबज़त बिही मकानन कसिया। कुरान कहता दूर एक जगह में लेके आ गई और परेशान हो गई कि क्या मामला हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूंगी। तो जब बच्चे की पैदाइश होने लगी ना उसी मामले में, तो फाजा अल मखाज़ इला जिज़इन नखला, पेन ऑफ द डिलीवरी जिसे कहते हैं, पैदाइश के लिए कोई तकलीफ होती है औरत को, वो तकलीफ थोड़ी शुरू हुई ना। तो अम्मा मरियम इंतहाई परेशानी में अब तीन बातें सोचने लगी। एक तो परेशानी सोच रही है इसका हल, दूसरा उस वक्त भूख लगी है तो खाने का भी कुछ नहीं है, और प्यास लगी है तो पीने का भी कुछ नहीं है। तीनों बातें दिल में उभरी। रब ने तीनों बातों का वही हल फरमाया, मरियम परेशान न होना, परेशानी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। ये इलाजिज इन नखला, यूं एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर बैठी है और कहने लगी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, क्यों इतना अच्छा ना हुआ कि मरियम आज से पहले मर गई होती। व कुन्तु नसियम मनसिया, और मैं भूली बसरी होती, भूली बुलाई होती। ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं दुनिया को फेस कैसे करूंगी, लोगों को क्या कहूंगी, क्या मामला हो गया। ये कहने लगी ना, तो रब्बे करीम फरमाते फनादाहा मिन तहतिहा, उस साइड से इन्हें आवाज दी नीचे से। क्या आवाज दी? अल्लाह तहज़नी, मरियम खौफ किस लिए, तू तो अल्लाह की निशानियों में एक निशानी को पैदा कर रही है, तुझे कोई फिक्र, तुझे कोई गम नहीं। अल्लाह तहज़नी, तुझे गम न कर। कद जाल रब्बु की तहता की सरिया, प्यास लगी है वो देख, यूं देखा तो पानी का चश्मा जारी है। कद जाल रब्बु की तहता की सरिया, पानी जा रहा है। इन्हें पानी देखा तो हैरान हो गई, अभी जगह खुश्क थी, अभी अचानक पानी आ गया। और फिर रब ने दूसरी लफ्ज में फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखला, जिस खजूर के तने के साथ टेक लगा के बैठी है ना, जरा इसे हिला। अम्मा मरियम देखे तो ऊपर तो कुछ नहीं है, इसे जो हिलाऊं तो खजूर तो है नहीं। रब ने फरमाया मरियम हिलाना तेरा काम, तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, तरोताजा खजूर डालना हमारा काम। इन्होंने हिलाया तो खजूर आ गया। अब सुने, खाने का इंतजाम भी हो गया, पीने का इंतजाम भी हो गया। ये तसल्ली दिलवाई रब्बे करीम ने असबाब की दुनिया में कि मरियम बेमौसमी फल रब दे सकता है, तो बगैर तरतीब के औलाद भी रब दे सकता है। ये तसल्ली दिलवाई, बेमौसमी फल मिला, बगैर तरतीब के पानी मिला। और फिर रब ने इन तीनों सिचुएशन की बात फरमा दी। फरमाया ए मरियम फकुली, आप खाइए। क्या खाइए? रुतबन जनिया, तरोताजा खजूर। वशरबी, पिए। क्या पिए? तहता की सरिया, वही पानी का चश्मा। वक़र्री आईना, और अपनी आंखें ठंडी कर। किससे? अपने बेटे से, इनसे आंखें ठंडी कर। ये पूरा किस्सा है, आपने सुना हुआ है, पूरा कर लो। उन्वान तो ये नहीं है, चलो 4-5 आयतें में उन्वान पूरा, फिर इसके बाद अर्ज करता हूं। तो जज़ाकल्लाह, मैं नारे का मिजाज नहीं है। तवज्जो। फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा, ऐ मरियम अगर तुझे कोई बंदा मिले ना और वो तुझसे सवाल करे कि क्या हुआ, तो एक ही जवाब देना। अब अम्मा मरियम सोच रही है कोई जवाब समझाया जाएगा, रब ने सवालात की जड़ काट के रख दी। फरमाया उन्हें कहना, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, आज के दिन मैंने चुप कर रोजा रखा है, बात ही नहीं करूंगी। और तो दिमाग में सवाल आता है ना, तो लोग तो ज्यादा अक्सर भिखवारी छेर पुत्र नाल आती है अपना है मैदा, ते पूछते हैं कित्थू आया था, आती है मैंने चुप दरोज है, तो दुनिया कितना बोलेगी। तो रब्बे करीम ने फरमाया जिसने जितना बोलना है बोलने दो, एक ही मसले में बात हल हो जाएगी। तो लोगों ने बातें तो करनी थी, तो जी करें, तूने कहना है फला नुकल्लिमल यौमा इंसिया, किसी इंसान से बात ही नहीं की। तो इन्होंने ऐसे किया। कुरान करीम कहता है जब यूं हो गया ना, फातत बिही कौमहा तहमिल, ये बच्चे को उठा के अपनी फैमिली में आ गई, कौम में आ गई। लोगों ने देखा तो कहने लगे या मरियम लक़द जिति शय्यन फरिया,
ویری ویری ڈینجرس صورتحال ہے، بالکل ڈینجرس سچویشن ہے، انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ مریم کیا کیا تو نے، کیا لے کر آ گئی ہے؟ اور پھر قوم الٹا ایک جملہ کہنے لگی، یا اخت ہارون، تو ہارون کی بہن ہے، تجھے نہیں پتا ہارون کتنا شریف آدمی تھا؟ ماں کان ابو کی مرا سوا ماں کان تمو کی بغیہ، نہ تیرا ابا برا تھا، نہ تیری اماں بری تھی، نہ تیری اماں بری، نہ تیرا ابا برا، نہ تیرا بھائی برا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو الٹا اعتراضات کرنے لگے نا۔ تو حضرت مریم کے سامنے جب یہ سچویشن آئی کہ اب کیا کروں، تو حضرت مریم کو اشارہ ہوا کہ آپ فرمائیے اس بچے سے بات کرو جو گود میں سے۔ اب معاملہ مزید بگڑا کہ پہلے خود نہیں بولتی اور پھر کہتی ہے جندے بال نہ لاؤ، کیسے ہو سکتا ہے؟ فاشارت الی، انہوں نے کہا جی اس سے پوچھو، وہ بھی اشارے سے بولا نہیں، فاشارت الی، وہ اس سے پوچھے۔ تو قوم کہنے لگی کیف نکلب من کان فی المہد صبیا، ماں کے پیٹ، ماں کی گود میں بچہ ہے، اس سے بات کرے؟ عجیب بات ہے، اس سے بات کرے، خود بات آتی نہیں ہے جو بول سکتی ہے، اور جو بچہ بول نہ سکے اس کے حوالے کرتی ہو معاملہ۔ جب اب معاملہ اینڈ پر آیا نا، جب وہ ساتھ اخیر تھی کہ یہ معاملہ، پھر اللہ کی رحمت کو جوش آیا، پھر بیٹا ماں کی گود سے بولا۔ قرآن کہتا ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ کہہ اور پکا کہ غیورو، حضرت مریم کی گود میں، اماں مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ بولنے لگے، فرمانے لگے اے قوم کے لوگوں، میری اماں پہ بات کیا کرتے ہو؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، رب نے مجھے انجیل دینی ہے، وجعلنی نبیہ، رب نے میری نبوت کا اعلان کر کے مجھے نبی بنایا ہے، اور یاد رکھنا وجعلنی مبارکہ، میں بابرکت ہوں، نعوذ باللہ منحوس نہیں ہوں، مجھے غلط نظروں سے نہ دیکھو، وجعلنی مبارکہ، رب نے مجھے بابرکت بنایا، صرف بابرکت یہاں نہیں ہوں، اینما کنتو، جہاں میرا قدم ہوگا اللہ اس جگہ کو مبارک فرما دیں گے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، رب نے مجھے نماز کا حکم کیا ہے، وَالزَّكَاةِ، پاکیزگی کا حکم کیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک دنیا میں ہوں اس نیکی کو کرتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اس دھرتی پہ میرا ابا نہیں ہے، میری اماں ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی اماں کے ساتھ نیک تعلق رکھوں، اچھا تعلق رکھوں، احسان والا تعلق رکھوں، پیارا تعلق رکھوں، خوشگوار معاملات اپنی ماں کے ساتھ رکھوں، ماں کو رلاؤ نہیں، ماں کو ستاؤ نہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ نے مجھے دیا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، رب نے مجھے ماں پہ سختی کرنے والا بدبخت نہیں بنایا، میں ماں پہ سختی بھی نہیں کروں گا، بدبختی بھی نہیں کروں گا، والسلام علی یوم ولدت، یہ اچھی صفات ہے، اسی لیے رب نے مجھے سلامی پیش کی جس دن دنیا میں آیا، ویوم اموت، جس دن دنیا چھوڑوں گا رب سلامی دے گا، ویوم ابعث حیا، جب قیامت میں اٹھوں گا اللہ سلامی دے گا۔ یہ مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ بولے، حضرت عیسیٰ عنوان ہوتا نا، میں اس کو مزید چلاتا، صرف میں واقعہ پورا کر رہا ہوں، بات وہی آئے گی جہاں سے میں نے شروع کی تھی، توجہ رکھنا۔ میں نے لفظ کہا تھا کہ حضرت رسول اللہ کی امت میں حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے، کوئی اور نبی کیوں نہیں آئے گا؟ تو میں نے اس میں دلیل دی قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کی، کہ انہوں نے فرمایا کوئی چیز دیکھو جو حضور میں بھی ہو، حضرت عیسیٰ میں بھی ہو، تو فرمایا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور پاک تمام جہانوں کی رحمت، تو حضرت عیسیٰ کے لیے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، رب کریم نے ان کے لیے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت ہے، تو رحمت والے رحمت للعالمین کی امت میں دجال آ کے فتنہ کبرا کٹھا نکالے گا تو رحمت والے نبی حضرت عیسیٰ کو بھیج کے اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ تو ایک رحمت والے نبی کی امت میں مسئلہ آیا تو دوسرا بھی رحمت والا نبی آیا۔ یہ ہے قاری محمد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور ان کے علوم۔
اور پھر ایک جملہ اور بھی فرمایا. آپ کا ذوق تازہ ہے یا آپ تھک گئے؟ بولیے توجہ. وہ فرماتے ہیں اور سنو کہ حدیث پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, دنیا میں رہیں گے, بنو قلب میں ان کی شادی ہوگی, ان کے بچے ہوں گے, 45 سال اس دھرتی پہ رہیں گے, حج اور عمرہ کریں گے. مسند ابی یعلا میں ثم لیأتین علی قبری, پھر حضور پاک کی قبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جائیں گے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سلام کریں گے. لأجیبنہ, حضور نے فرمایا میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. پوچھتے سلام کا جواب تو ہر خوش قسمت کو قبر مبارک سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مدینہ طیبہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے. تم مدینہ طیبہ جاؤ, سرکار کے قدموں میں حاضری دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے, اے لوگوں یاد رکھنا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی, امام ابن قیم نے جلال افہام میں نقل فرمائی. حضور پاک نے اعلان فرمایا من صلی علیہ من بعید اعلمتہ, حضور کا اعلان ہے دور سے درود پڑھیں گے اللہ مجھے بتلا دے گا. ومن صلی علیہ, حضور پاک نے فرمایا جو بندہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ, میری قبر کے پاس سلام پڑھے گا اللہ مجھے سنوا دے گے. حدیث پاک میں ہے, سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے, فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. جو مسلمان امتی حاضر ہو کر سلام پڑھتا ہے اللہ میری توجہ اس کے سلام کی طرف لوٹاتے ہیں, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. کہا حضور پاک کا جواب تو ہر امتی کو آتا ہے, اور حضرت عیسیٰ کے لیے یوں کیوں فرمایا کہ میں انہیں جواب دوں گا؟ کہ یہ کیا مطلب ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اس سے عرض اعمال کا عقیدہ ثابت ہے. کہ جی وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو امت کام کر رہی ہے, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال رب کریم تمہارے نبی پر پیش کرتے ہیں. ما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ, میں جب تمہارے نیک اعمال دیکھوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا. وما رأیت من شر, برے اعمال پر مطلع ہوں گا استغفرت اللہ لکم, میں اللہ کے لیے امت کے نالائقوں کے لیے استغفار کروں گا کہ اللہ یہ گناہ کر رہے ہیں انہیں معافی دے دے. فرمایا اسی طرح جب دجال قتل ہوگا تو یہ بات بھی رسول اللہ پر پیش ہوگی. جب نبوت کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کام لیا اور حضور پاک کو اس بات کی خوشی ہوگی تو خصوصی سلام کا جواب آئے گا. لَأُجِيبَنَّ. اور ایک جملہ اور بھی کہوں, وہ کہتے ہیں اس سے ایک اور مطلب بھی ہے. کہ وہ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصی جواب آئے گا. ایک وجہ تو ایک وجہ اور بھی ہے. کہ وہ کیا؟ کہ حضرت مریم تو کواری تھی نا, یہ تو اللہ کے امر کون سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ, تو اللہ تعالی حضرت مریم کا نکاح قیامت میں حضور پاک سے کرائیں گے. جنت میں اماں مریم کا نکاح حضور پاک سے ہوگا. تو اماں مریم جب رسول اللہ کی بیوی بنیں گی تو حضور پاک حضرت مریم کے شوہر بنیں گے. تو حضرت عیسیٰ حضور کے بمنزلہ بیٹے ہیں, حضور حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد ہیں. فرمایا بیٹا ٹھیک کام کرے تو باپ خوشی سے اعلان کرتا ہے, مخصوص جواب ہے. اور پھر اسی پہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں امام علاء الدین ہندی المتقی رحمہ اللہ نے کنز المال میں لکھا ہے کہ یدفن معیہ, اس جگہ حضور کے قریب حضرت عیسیٰ کی قبر بنے گی. تو کا پتہ چلا کہ جب بمنزلہ والد بمنزلہ بیٹے سے خوش ہو اور بیٹا اچھا کام کر کے آئے تو باپ اسے اپنے ساتھ جگہ دیتا ہے. پوتر اتھا بھائی تے پیو دے ہاں ٹھڈ پا دیتی ہے, ادھر بیٹھو. تو کہا ہو سکتا ہے اسی خوشی پہ رسول اللہ کے قریب ان کو قبر مل رہی. تو فرمایا اسی وجہ سے ان کی دعا قبول ہوئی اور یہی آئیں گے. بات چلائی تھی میں نے سورۃ صف سے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضور پاک علیہ السلام وہ ہیں, حضور پاک کی آمد سے پہلے حضور پاک کے آنے کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں کیا. کتنی دلیلیں ہو گئی حضور کے آنے سے پہلے؟ 3. ایک بندے جواب دیتے, مجمع صرف کان دی چس واسطے سن دے, دلیل یاد کرنے کے لیے سنا کریں. 3 دلیلیں میرے دوستو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے حضور پاک کی تعریف تھی, اس پر میں نے 3 دلائل پیش کیے ہیں.
توجہ رکھنا، میں نے ایک دلیل پیش کی ہے، حضرت رسول اللہ کی آمد سے پہلے حضرت رسول اللہ کا نام لے کر پہلی امتوں کے لوگ فتح طلب کرتے، رب نے فتح یاب کرتا۔ دوسری دلیل پیش کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی بھول کی معافی ملی حضور پاک کی وجہ سے۔ تیسری دلیل پیش کی ہے، حضرت رسول اللہ کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آنے کا اعلان کیا ہے۔ میں اس بات کے بعد خلاصہ پیش کر رہا ہوں میرے دوستو، اب میرے پاک پیغمبر کی سیرت کو ہم نے سن لیا، لیکن یاد رکھنا سیرت برائے سیرت نہ ہو، سماعت برائے سماعت نہ ہو، تقریر برائے تقریر نہ ہو، جلسہ برائے جلسہ نہ ہو، بلکہ تقریر برائے عمل ہو، سیرت برائے عمل ہو، سماعت برائے عمل ہو۔ ہم حضور پاک کی تعریف کریں، حضور پاک کے کردار پہ عمل نہ کریں، تعریف کریں، فرمان پہ عمل نہ کریں، تعریف کریں، احکامات پہ عمل نہ کریں، تعریف کریں، تعلیمات پہ عمل نہ کریں، تعریف کریں، احادیث پہ عمل نہ کریں، تعریف کریں، فرمودات پہ عمل نہ کریں۔ خدا کی قسم ہم سے بڑھ کے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑھ کے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے جو نبی نے حکم کیا اسے لے لیں، جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ سورۃ حشر آیت نمبر 7 رب نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو نبی دے دے تم لے لو، نبی روک دے تم رک جاؤ۔ نبی نے ایمان دیا ہمیں لینا پڑے گا، نبی نے اسلام دیا ہمیں لینا پڑے گا، نبی نے اقام دیا ہمیں لینا پڑے گا، نبی نے کلمہ دیا ہمیں لینا پڑے گا، نبی نے مذہب دیا ہمیں لینا پڑے گا، نبی نے دین دیا ہمیں لینا پڑے گا، نبی نے نماز دی ہمیں لینی پڑے گی، زکات دی ہمیں لینی پڑے گی، ہاں عشر دیا ہمیں لینا پڑے گا، عیدین کے احکام دیے لینا پڑے گا، جمعے کی ترتیبیں بتائی لینا پڑے گا، جنازے کے احکام بتائے عمل کرنا ہوگا، نبوت نے سچ بولنا سکھایا سچ بولنا ہوگا، حقیقی تجارت سکھائی وہ تجارت کرنی ہوگی، پڑوسی کی عزت سکھائی عزت کرنی ہوگی، ماں باپ کی عزت سکھائی کرنی ہوگی، بیوی سے آرام کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی بات فرمائی پیش آنا ہوگا، چھوٹے پہ شفقت سکھائی کرنی ہوگی، علماء کی عزت سکھائی کرنی ہوگی۔ اسی طرح میرے دوستو پڑوسی سمیت ایک ایک مظلوم کی داد رسی پیغمبر نے سکھائی کرنی ہوگی، جس سے نبی نے روکا، نبی نے کفر سے روکا رکنا ہوگا، شرک سے روکا رکنا ہوگا، بدعت سے روکا رکنا ہوگا، جھوٹ بولنے سے روکا رکنا ہوگا، زنا سے روکا رکنا ہوگا، بد نظری سے روکا رکنا ہوگا، بد زبانی سے روکا رکنا ہوگا، بد کلامی سے روکا رکنا ہوگا، بد عہدی سے روکا رکنا ہوگا، بد فعلی سے روکا رکنا ہوگا۔ نبوت نے ہمیں جو جو چیز سکھائی ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا، جس سے روکا اس سے رکنا ہوگا۔ ہم رکیں گے حضور کی روکی ہوئی چیزوں پہ عمل کریں گے، حکم کی ہوئی چیزوں میں دنیا میں بھی عزت ہے آخرت میں بھی عزت۔ تبھی علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نانوری ہے نانا۔ تو میرے دوستو میں نے خلاصے کے طور پہ 3 دلیلیں اور یہ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ ہمارا جلسہ برائے جلسہ نہ ہو، ہم سیرت و کردار پہ عمل کرنے والے ہوں، فرامین و فرمودات و تعلیمات و ارشادات پہ عمل کرنے والے ہوں، جو پیغمبر نے فرمایا اس کو زندگی میں اتاریں، جس سے روکا اس سے روکیں۔ کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اگر واقعی آپ کا ارادہ ہے تو آپ کھڑا کر کے تائید کریں، آپ حضور کے فرمانوں پہ عمل کریں گے، حضور کے رکنے پہ رکو گے۔ جزاکم اللہ۔ اور آخر میں ایک بات کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک فلسطین میں ایک قیامت کا سما ہے، بیت المقدس پر یہودی حملہ آور ہے۔ حق تو یہ تھا ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ٹھہرتے، پر مجبوریاں ہیں، ملک کی مجبوریاں ہیں، سرحدوں کی مجبوریاں ہیں، ویزوں کی مجبوریاں ہیں، اقوام متحدہ کے معاملات کی مجبوریاں ہیں، نہیں جایا جا سکتا۔ تو اسلامی دنیا کے حکمران اپنی فوج تو بھیج سکتے ہیں نا، ہمارے ملک سمیت بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے؟ ایک تو اس کے لیے آواز اٹھائیں، آپ اہل قلم ہیں، صحافی ہیں تو اخبار میں اٹھائیں، تاجر ہیں تو دکانوں پہ بات کریں، وکیل ہیں تو بار میں بولیں، ججز ہیں تو چیمبر میں بولیں، بیوروکریٹ ہو تو آفس میں بولو، استاد ہو تو اسکول میں بولو، ٹیچر ہو تو کلاس میں بات کرو، ایک ایک جگہ سے بات کریں۔ ہم مولوی اور خطیب ہیں تو ہم ممبر پہ بات کریں گے، اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اور اس کے ساتھ 3 کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، 3 کام جب تک نہیں جا سکتے یہ 3 کام تو کریں۔ پہلا کام، ہم فلسطینیوں کے قاتل بننا چھوڑ دیں۔
فلسطینیوں کے آپ کہیں گے ہم کیسے قاتل ہیں؟ پتہ ہے کیسے؟ یہ پیپسی پی کر، یہ کوکا کولا پی کر، یہ لپٹن کی پتی استعمال کر کے چائے پی کر، یہ نیسلے کا پانی پی کر، یہ ایکوا فینا کا پانی پی کر، یہ 7 اپ، یہ مرنڈا کی بوتلیں پی کر ہم ان کے قاتل بن رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس کا سارا بینیفٹ وہاں یہودیوں کو جا رہا ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، اللہ کی قسم صبح ایک شخص بھی یہ بات نہ کہے کہ میں آج کے بعد پیپسی پیوں گا، لعنت بھیجے ان کی مصنوعات۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، میں ایک جملہ کہوں، ابھی بھائی زائد کے یہاں ہم نے کھانا کھایا نا تو بات چلی مجھ سب کو بوتل پلائی، میں نے کہا کہ یار مجھے اسرائیلیوں کا قاتل نہ بنا، فلسطینیوں کا قاتل نہ بنا۔ پھر سب نے کہا جی بہت اچھا، کہا آپ نے اچھی بات کی۔ میں نے کہا یہ اچھی بات میں ہر جگہ کروں گا اور آپ کے جلسے میں بھی کر رہا ہوں، یہ نے مجھے کہا اور نہ کہا میری ذمہ داری۔ تو آج کے بعد یہ بات طے۔ اچھا مجھے ایک شخص نے اس دن کہا حضرت شیخ وہ کہنے لگا کہ میری ایک بوتل سے کیا ہوگا؟ اجی میں نہ پیوں، 100 روپے سے کیا نقصان ہوگا اسرائیل کا؟ میں نے کہا اگر تو پیے گا نا تو 100 روپے سے 2 کلاشنکوف کی گولیاں آتی ہیں، وہ یہ لے کر کسی فلسطینی بچے کے سینے میں اتارے گا اور تیری کمر تختہ تھی کھڑوتی ہوئے نا، میں یہ بات تا کیتن تے فلسطینی بچے دا قتل تیرے سامنے آ گیا نا، اللہ سے تے کو جنت نہیں بھیجا۔ روزے رکھ رکھ کے بھوک تھی کہ ڈیڑھ کانڈ نہ رلا کھڑا ہوئے نا، پتر والی نہیں بچ سکتے اگر اون دا خون اگوا گیا۔ اللہ کا نام مانو۔ میں نے کہا کہاں ٹھہرے ہم لوگ؟ تو ایک یہ طے کریں گے جتنے ساتھی بیٹھے۔ دوسرا کام، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جیب میں موبائل ہے، اس کو انٹرنیٹ کے لیے اپنی طاقت پہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اپنی آئی ڈی پہ مسجد اقصیٰ کی ڈی پی لگائیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں فلسطینیوں کے لیے، روزانہ پوسٹیں کریں نا اس پر۔ تو ہم کیوں آج اتنی سازش ہے کہ ہمیں فلسطین میں مسجد اقصیٰ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی ہے۔ ادھے لوگوں کو نہیں پتا سی پیلا گنبد ہے کہ کالا گنبد ہے، ادھے کو ہے بھی کوئی نہیں پتا۔ آدھے بندے پیلے گنبد کو مسجد اقصیٰ سمجھے ہوئے ہیں، وہ قبہ صخرہ ہے، کالے گنبد والی مسجد اقصیٰ ہے۔ ماں اور ایک جوان کو سمجھو کہ ہاں ایسا ہی، ماں تو ساری دیہاڑی سے کو چمی پیا، اے پیلا گنبد مسجد اقصیٰ ہے۔ میں کہ پوتر تے کو ایڈا نہیں پتا تو پیپسی ہاتھ جا کے پیتی کر۔ لعنت بھیجو ان کی مصنوعات پر، اور گنبد مسجد اقصیٰ جو ہے اسی کی تصویروں والی ڈی پی لگائیں اور انٹرنیٹ پر چلائیں گے۔ اور تیسرا کام، جب تک نہیں جا سکتے اس وقت تک اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بیٹھیں، سفید ریشوں سے کہیں، ماؤں بہنوں سے کہیں، اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھوائیں کہ اللہ یہ معصوم ہے، ان کے گناہ نہیں۔ میں نے تو اپنے بچوں کے ہاتھ اٹھوائے ہیں، میں تو ان سے منگواتا ہوں یہ دعا کہ میرے مولا یہ حدیث میں ترزق بضعفائکم، ان غریبوں کی وجہ سے تو ہمیں بچوں کی وجہ سے رزق دیتا ہے، ان ضعیفوں کی وجہ سے دیتا ہے میرے مولا، تو سفید داڑھی سے بھی حیا فرماتا ہے، ان بچوں کے گناہ بھی نہیں ہیں، اللہ ان کی وجہ سے فلسطینیوں کی مدد فرما، ان اسرائیلیوں کے جہازوں کو فضاؤں میں پاس پاس فرما دے، ان کے جہازوں کو سمندروں میں غرق فرما دے۔ مانگے علماء ہے تو قنوت نازلہ کا اہتمام، میں تو تیسرا جمعہ شروع کیے ہوئے مستقل طور پہ قنوت نازلہ، عام نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، جمعے کے خطبے میں پڑھ سکتے ہیں، جمعہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے قنوت نازلہ کا ہمارے ہاں مدارس نے تو بالکل اعلان کر دیا کہ مستقل پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام مہینہ مہینہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے ایسے دشمنوں پر۔ اس وقت تو وہاں 70 شہید ہوئے تھے بیرے معونہ والے، اب تو 7000 سے تعداد بڑھ گئی ہے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔